واشنگٹن کے قریب مغرب میں گرین وچ نامی ایک گاؤں ہے۔ پورے گاؤں کی گلیاں بے ترتیب سی ہیں۔ ایک گلی بل کھا کر خود ہی اپنے آپ کو ایک یا دو جگہ سے قطع کرتی ہوئی گزرتی ہے۔ مصوروں کے لیے اس گلی میں زبردست کشش تھی، چنانچہ فنکار لوگ سستے کرایوں کی تلاش میں اس نرالے گاؤں میں آ پہنچے۔ آہستہ آہستہ وہ 6th ایونیو سے ضرورت کی اشیاء خرید لائے اور یہیں آباد ہو گئے۔ اس طرح یہ گاؤں واشنگٹن کی مضافاتی آبادی بن گیا۔ یہی ایک چوڑی سی 3 منزلہ عمارت کے اوپر سو اور جانسی نے اپنا اسٹوڈیو بنایا تھا۔ جانسی کا اصل نام جوانا تھا۔ ان میں سے ایک مینہٹن، دوسری کیلیفورنیا سے تھی۔ ان دونوں کی ملاقات ایک ہوٹل کی میز پر ہوئی تھی۔ گفتگو کے دوران انہیں معلوم ہوا کہ لباس، خوراک اور فن میں دونوں کی پسند یکساں ہے، اور اس ملاقات کا نتیجہ یہ نکلا کہ دونوں نے مل کر ایک مشترکہ اسٹوڈیو قائم کر لیا۔ یہ مئی کے مہینے کی بات ہے۔ نومبر میں نمونیا جیسے بدبخت اور خنک مزاج مرض نے درجنوں لوگوں کو اپنا شکار بنایا، لیکن جب یہ گرین وچ گاؤں کی تنگ گلیوں اور کائی زدہ مکانات میں پہنچا تو اس کا زور کچھ ٹوٹ گیا۔ شاید اسی لیے اس مہلک مرض نے جانسی جیسی ایک چھوٹی سی کمزور عورت کو اپنا شکار بنایا۔ وہ بیچاری تو پہلے ہی کیلیفورنیا کی یخ بستہ ہواؤں کے باعث نیم مردہ ہو چکی تھی اور اتنی کمزور ہو گئی تھی کہ ہل جل بھی نہیں سکتی تھی۔ اپنے بستر پر پڑی ہوئی وہ چھوٹی سی محرابی کھڑکی کے شیشوں میں سے سامنے والے مکان کی دیوار کو گھورتی رہتی تھی۔ ایک صبح سفید بالوں والے ڈاکٹر نے سو کو برآمدے میں بلایا۔ میرا خیال ہے کہ اس کے زندہ بچنے کا امکان 10% ہے، ڈاکٹر نے تھرمامیٹر جھٹکتے ہوئے بتایا، اور یہ امکان بھی تب ہے جب وہ خود زندہ رہنے کی کوشش کرے۔ جو لوگ زندہ رہنے کی امید ختم کر دیتے ہیں ان کے لیے تمام ڈاکٹری نسخے بیکار ہیں۔ تمہاری چھوٹی سی سہیلی نے بھی دل میں یہی سوچ لیا ہے کہ وہ ٹھیک نہیں ہوگی۔ یہ بتاؤ کہ اس کے دل میں کوئی آرزو بھی ہے؟ ہاں، وہ خلیج نیپلز کی تصویر بنانا چاہتی ہے، سو نے بتایا۔ تصویر بنانا؟ اچھا ہے، ڈاکٹر نے کہا۔ بہرحال جہاں تک میرا تعلق ہے میں آپ کی سہیلی کو بچانے کی پوری کوشش کروں گا، لیکن جب کوئی انسان یہ سوچ لے کہ وہ مرنے والا ہے تو بطور ڈاکٹر میرا آدھا کام بیکار ہو جاتا ہے۔ ایسا کرو، تم اس سے سردیوں کے لیے نئے کپڑوں کے بارے میں بات کرو۔ اگر اس نے آنے والے وقت میں دلچسپی ظاہر کی تو اس کے بچنے کی امید بڑھ جائے گی۔ ڈاکٹر کے جانے کے بعد سو اسٹوڈیو میں گئی اور کینوس تیار کرنے لگی۔ تھوڑی دیر بعد وہ ڈرائنگ بورڈ سمیت سیٹی بجاتی ہوئی جانسی کے کمرے میں داخل ہوئی۔ وہ بے حس و حرکت لیٹی ہوئی کھڑکی کی جانب تک رہی تھی۔ سو نے سمجھا کہ وہ سو رہی ہے، اس لیے اس نے سیٹی بجانا بند کر دی۔ اس نے اپنا بورڈ مناسب جگہ پر جمایا اور ایک رسالے کی کہانی کے لیے تصویر بنانے لگی۔ ان نوجوان مصوروں کے لیے جو فن میں اونچا مقام حاصل کرنا چاہتے ہیں، یہ ضروری ہوتا ہے کہ شروع میں وہ ان کہانیوں کی تصویریں بنا کر اپنا راستہ ہموار کریں جنہیں نوجوان ادیب اونچا ادبی مقام حاصل کرنے کے لیے لکھتے ہیں۔ سو اپنے ہیرو کے جسم پر ریاست آئیڈاہو کے چرواہوں جیسی پتلون اور ایک شیشے کی اینک بنانے میں مصروف تھی۔ اسے دھیمی سی آواز بار بار سنائی دی۔ وہ فوراً جانسی کے بستر کے پاس پہنچی۔ جانسی کی آنکھیں کھلی ہوئی تھیں۔ وہ کھڑکی میں سے باہر دیکھ رہی تھی اور گنتی گن رہی تھی، الٹی گنتی، 12، چند لمحوں کے بعد 11 اور بڑی تیزی سے 10، پھر 9، 8 اور 7۔ سو نے بڑے غور سے کھڑکی کے باہر جھانکا۔ وہاں ایسی کیا چیز تھی جسے وہ گن رہی تھی؟ وہاں 7 والے مکان کی دیوار کے سوا اور کچھ بھی نہیں تھا۔ ہاں، البتہ ایک بہت پرانے درخت کی شاخیں اس دیوار سے لپٹی ہوئی تھیں۔ خزاں کی تیز اور سرد ہواؤں نے اس کے اکثر پتے گرا دیے تھے اور اب خالی شاخیں دیوار پر لپٹی ہوئی تھیں۔ کیا بات ہے پیاری جانسی؟ سو نے پوچھا۔ 6، جانسی نے تقریباً سرگوشی میں کہا۔ اب یہ جلدی جلدی گر رہے ہیں۔ 3 دن پہلے 100 کے قریب تھے۔ گنتے گنتے میرا سر چکرا گیا تھا، لیکن اب گننا آسان ہے۔ لو، ایک اور گیا۔ اب صرف 5 رہ گئے ہیں۔ 5 کیا؟ میری پیاری سہیلی، اپنی سو کو بتا دو نا۔ پتے، جب اس درخت کا آخری پتا بھی گر جائے گا تو میں بھی مر جاؤں گی۔ مجھے یہ بات 3 دنوں سے معلوم ہے۔ کیا تمہیں ڈاکٹر نے نہیں بتایا؟ اف، میں نے تو اپنی زندگی میں کبھی اتنی بیکار بات نہیں سنی، سو نے پیار سے جھڑکتے ہوئے کہا۔ بھلا اس پرانے درخت کا تمہاری صحت سے کیا تعلق؟ اور تم تو اس درخت کو پسند کرتی تھی۔ بے وقوف کہیں کی۔ بات سنو، صبح ہی ڈاکٹر نے مجھے بتایا
بتایا ہے کہ تمہارے صحت یاب ہونے کا امکان 10% ہے۔ کیوں بھلا؟ بھائی جب ہم نیو یارک میں ٹیکسی پر سیر کر رہے ہوتے ہیں یا کسی نئی عمارت کے پاس سے گزرتے ہیں تب بھی ہمارے زندہ بچنے کے امکان 10% ہی تو ہوتے ہیں۔ سمجھ رہی ہو نا؟ بس اب تم تھوڑی سی یخنی پی لو اور مجھے کام کرنے دو تاکہ تصویریں بیچ کر میں تمہارے کھانے پینے کے لیے کچھ اور چیزیں خرید کر لاؤں جنہیں کھا کر تم میں طاقت آئے گی۔ میرے لیے کچھ نہیں خریدنا۔ جانسی نے اپنی آنکھیں کھڑکی سے باہر جماتے ہوئے کہا۔ لو، ایک پتا اور گرا۔ نہیں، میں کچھ نہیں کھانا چاہتی، اب صرف 4 پتے رہ گئے ہیں۔ میں رات کی تاریکی پھیلنے سے پہلے آخری پتے کو گرتے دیکھنا چاہتی ہوں، پھر میں بھی مر جاؤں گی۔ جانسی، پیاری جانسی، سو نے اس پر جھکتے ہوئے کہا، پلیز اپنی آنکھیں بند کرو اور وعدہ کرو کہ جب تک میں اپنا کام ختم نہ کر لوں تم کھڑکی سے باہر نہیں دیکھو گی۔ یہ تصویریں مجھے کل تک مکمل کرنی ہیں۔ مجھے روشنی کی ضرورت ہے ورنہ میں کھڑکی پر پردہ ڈال دیتی۔ کیا تم یہ تصویریں دوسرے کمرے میں نہیں بنا سکتی؟ جانسی نے سرد مہری سے کہا۔ نہیں، میں تمہارے پاس رہنا چاہتی ہوں، سو نے جواب دیا، اور اس کے علاوہ میں یہ بھی نہیں چاہتی کہ تم خواہ مخواہ اس درخت کے پتوں کو تکتی رہو۔ اچھا، تم کام ختم کر چکو تو مجھے بتا دینا، جانسی نے اپنی آنکھیں بند کرتے ہوئے کہا۔ میں آخری پتے کو گرتے ہوئے دیکھنا چاہتی ہوں۔ میں انتظار کرتے کرتے تھک گئی ہوں، سوچتے سوچتے اکتا گئی ہوں۔ میں ہر فکر سے آزاد ہو کر ان بیچارے جھڑتے ہوئے پتوں کی مانند کسی گہری تہہ میں ڈوب جانا چاہتی ہوں۔ سو جاؤ، سونے کی کوشش کرو، سو نے کہا۔ میں ایک آدمی کی تصویر بنانے کے لیے بیرمن کو ماڈل بنانا چاہتی ہوں۔ میں اسے بلانے جا رہی ہوں، بس 1 منٹ میں آئی۔ میرے آنے تک تم ہلنے کی کوشش نہ کرنا۔ بوڑھا بیرمن ایک مصور تھا جو اسی مکان کی سب سے نچلی منزل میں رہتا تھا۔ اس کی عمر 60 سال سے اوپر تھی۔ اس کا جسم مائیکل اینجلو کے بنائے ہوئے مجسمے شیطان جیسا تھا۔ بیرمن ایک ناکام مصور تھا۔ پچھلے 40 برس سے وہ برش پر رنگ لگاتا لیکن ابھی تک ایک تب ہی نہیں بنا سکا تھا۔ وہ ہمیشہ ایک شاہکار بنانے کے خواب دیکھتا تھا لیکن اس نے ابھی تک اسے بنانا بھی شروع نہیں کیا تھا۔ کئی سالوں سے اس نے کبھی کبھار کسی اشتہار کی تصویر بنانے کے سوا اور کچھ بھی نہیں کیا تھا۔ اس کے علاوہ اس بستی کے ان نوجوان مصوروں کا ماڈل بن کر بھی کچھ کما لیتا تھا جو معقول ماڈل کی استطاعت نہیں رکھتے تھے۔ وہ سگریٹ بہت پیتا تھا اور اکثر اپنے آنے والے شاہکار کے بارے میں باتیں کرتا تھا۔ اس کے علاوہ وہ جانسی اور سو کی حفاظت کرنا بھی اپنا فرض سمجھتا تھا۔ جب سو بیرمن کے تاریک کمرے میں پہنچی تو وہ بیریز سونگ رہا تھا۔ ایک کونے میں خالی کینوس ایزل پر رکھا ہوا تھا۔ یہ کینوس 25 سال سے شاہکار کی پہلی لائن کے لیے منتظر تھا۔ سو نے اسے جانسی کے وہم کے بارے میں سب کچھ بتا دیا۔ سو ڈر رہی تھی کہ جانسی پتے کی مانند کمزور سی تو ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ دنیا پر سے گرفت ڈھیلی پڑ جائے اور وہ لڑک جائے۔ بوڑھا بیرمن اس اثناء میں لگاتار سرخ آنکھوں سے اسے گھورتا رہا اور ایسے احمقانہ تصورات پر طنزیہ انداز سے ہنسا۔ کتنی حماقت ہے، وہ چلایا۔ ایسے لوگ بھی دنیا میں موجود ہیں جو درختوں سے پتے گر جانے کی وجہ سے مر جاتے ہیں۔ میں نے تو کبھی ایسی بات نہیں سنی۔ نہیں بھائی نہیں، میں تمہارا ماڈل نہیں بنوں گا۔ بھلا تم نے اس کے دماغ میں ایسی بیکار بات آنے ہی کیوں دی؟ ہائے بیچاری جانسی، وہ بہت بیمار اور کمزور ہے، سو نے کہا، اور بخار نے اس کے دماغ کو عجیب و غریب مریضانہ تصورات سے بھر دیا ہے۔ اچھا بیرمن، اگر تم میرے لیے پوز نہیں بناتے تو نہ بناؤ، لیکن میں اتنا ضرور کہوں گی کہ تم اچھے انسان نہیں ہو، تم بھی ایک بیکار عورت ہو۔ بیرمن نے بھی فوراً ہی جواب دیا، میں نے یہ کب کہا کہ میں پوز نہیں بناؤں گا؟ چلو میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں۔ میں تو آدھے گھنٹے سے بک رہا ہوں کہ پوز بنانے کو تیار ہوں۔ بیچاری جانسی، اس کو بیمار نہیں رہنا چاہیے۔ یہ ایسی جگہ نہیں ہے کہ یہاں وہ بیمار پڑ جائے۔ کسی دن میں ایک شاہکار بناؤں گا، پھر ہم سب یہاں سے چلے جائیں گے، ٹھیک ہے نا؟ جب وہ اوپر پہنچا تو جانسی سوئی ہوئی تھی۔ سو نے کھڑکی پر پردہ گرا دیا اور بیرمن کو دوسرے کمرے میں آنے کا اشارہ کیا۔ وہاں جاتے ہی پہلے انہوں نے کھڑکی میں سے جھانک کر درخت کو خوفزدہ ہو کر دیکھا اور پھر ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ ایک لمحے تک تو وہ بول بھی نہیں سکے۔ باہر لگاتار بارش ہو رہی تھی اور ساتھ ہی ساتھ برف پڑ رہی تھی۔ بیرمن بیٹھ گیا اور سو نے تصویر بنانی شروع کر دی۔ وہ تقریباً پوری رات پینٹ کرتی رہی۔ جب سو 1 گھنٹہ سونے کے بعد صبح سو کر اٹھی اور جانسی کے پاس گئی تو اس نے دیکھا کہ جانسی کھڑکی کے گرے ہوئے پردے کو پھٹی پھٹی آنکھوں سے دیکھ رہی ہے۔ پردہ ہٹا دو، میں دیکھنا چاہتی ہوں، اس نے آہستگی سے تحکمانہ لہجے میں کہا۔ سو نے پردہ ہٹا دیا۔ رات بھر موسلا دھار بارش ہوتی رہی تھی اور خوفناک جھکڑ چلتے رہے تھے، لیکن حیرت انگیز طور پر دیوار کے ساتھ ایک پتا اب بھی لگا ہوا تھا۔
یہ درخت کا آخری پتا تھا، اس کے کنارے مرجھا کر زرد پڑ گئے تھے، لیکن یہ ٹہنی کے پاس سے ابھی تک سرسبز تھا اور زمین سے تقریباً 20 فٹ کی اونچائی پر دیوار کے ساتھ شاخ پر لٹکا ہوا تھا۔ یہ آخری پتا ہے، جانسی نے کہا۔ میرا خیال تھا کہ یہ یقیناً رات کی طوفانی بارش سے گر چکا ہوگا۔ رات تو اتنا زبردست طوفان آیا تھا۔ خیر، یہ بھی گر جائے گا اور میں بھی اسی کے ساتھ مر جاؤں گی، میری پیاری سہیلی۔ سو نے اپنا تھکا ماندہ چہرہ تکی کے پاس جھکاتے ہوئے کہا، اگر تمہیں اپنا خیال نہیں تو میرا ہی کچھ خیال کرو، بھلا میں تمہارے بنا جی کر کیا کروں گی؟ لیکن جانسی نے کوئی جواب نہ دیا۔ وہ روح جو اپنے آخری سفر کی تیاری میں مصروف ہو، دنیا کی سب سے زیادہ تنہا شے ہوتی ہے۔ وہ رشتے ناتے جنہوں نے اسے دوستی اور دنیا سے جوڑ رکھا تھا، ایک ایک کر کے ٹوٹ رہے تھے۔ دن ختم ہو گیا، لیکن اکیلا پتا اب بھی دیوار کے ساتھ شاخ سے چمٹا ہوا نظر آ رہا تھا۔ رات آتے ہی بارش کا سلسلہ پھر سے شروع ہو گیا۔ شمالی ہوا کے جھکڑ چلنے لگے اور بارش کی بوندیں کھڑکیوں کے شیشوں اور چھجوں پر ٹپ ٹپ پڑنے لگی۔ اگلے دن جب کافی روشنی ہو گئی تو جانسی نے پھر حکم دیا کہ پردہ ہٹا دیا جائے۔ وہ پتا اب بھی شاخ پر موجود تھا۔ جانسی کافی دیر تک اسے دیکھتی رہی اور پھر اس نے سو کو اپنے پاس بلایا جو اس کے لیے کھانا تیار کر رہی تھی۔ سو، میں بہت بری لڑکی ہوں، جانسی نے کہا۔ کسی طاقت نے اس آخری پتے کو وہیں روک رکھا ہے تاکہ مجھے یہ پتا چلے کہ میں بہت بری ہوں۔ مرنے کی خواہش کرنا گناہ ہے۔ میں کچھ کھانے پینے کی کوشش کروں گی، لیکن پہلے تم مجھے آئینہ لا دو، میں خود کو دیکھنا چاہتی ہوں، پھر میں بیٹھ کر تمہیں کھانا پکاتے ہوئے دیکھوں گی۔ سوپ پینے کے بعد جانسی نے کہا، سو، میں کسی دن خلیج نیپلز کی تصویر بناؤں گی۔ دوپہر کے وقت ڈاکٹر آیا تو سو ساتھ ساتھ برآمدے تک اسے چھوڑنے آئی۔ اب حالت بہتر ہے، ڈاکٹر نے سو کا نازک ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر کہا۔ اگر تم اس کا دھیان رکھو گی تو جان سے ٹھیک ہو جائے گی۔ اب میں نیچے ایک اور مریض دیکھنے جا رہا ہوں، اس کا نام بیرمن ہے۔ وہ بیچارہ بھی مصور ہے، اس کو نمونیا ہو گیا ہے۔ وہ بوڑھا اور کمزور آدمی ہے اور نمونیا کا حملہ بھی شدید ہے۔ اس کے بچنے کی کوئی امید نظر نہیں آتی، لیکن میں آج اسے ہسپتال لے جا رہا ہوں تاکہ اسے زیادہ آرام مل سکے۔ اگلے دن ڈاکٹر نے سو کو بتایا، تمہاری سہیلی کی حالت اب خطرے سے باہر ہے، تم نے اسے بچا لیا، اب ذرا اچھی خوراک اور احتیاط کی ضرورت ہے، بس۔ اس دن سحپہر کے وقت سو جانسی کے قریب آئی۔ وہ اطمینان سے بستر پر لیٹی ہوئی تھی۔ سو نے اس کے گرد اپنا بازو حمائل کر کے کہا، بیرمن آج اسپتال میں نمونیا کے باعث فوت ہو گیا ہے۔ وہ 2 دن سے بیمار تھا۔ کسی کو وہ پرسوں صبح اپنے کمرے میں تکلیف سے نڈھال ملا تھا۔ اس کے جوتے اور کپڑے بری طرح بھیگے ہوئے تھے اور یخ ٹھنڈے تھے۔ لوگ حیران تھے کہ بیرمن اتنی ٹھنڈی اور طوفانی رات میں کہاں گیا تھا۔ لوگوں کو کمرے میں ایک ٹارچ، پینٹنگ کا سامان، سبز اور زرد رنگ بھی ملا۔ اور میری پیاری سہیلی، ذرا کھڑکی سے باہر دیوار پر آخری پتے پر نظر ڈالو۔ تمہیں اس بات پر حیرانی نہیں ہوتی کہ یہ پتا اتنی تیز ہوا چلنے کے باوجود ہلتا کیوں نہیں ہے؟ میری جان، یہ بیرمن کا شاہکار ہے۔ اس نے یہ پتا اسی رات وہاں بنایا تھا جس رات آخری پتا گرا تھا۔